حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی آدمی مسلمان ہوئے تھے ان میں چھوٹے بچے بھی تھے، ان میں جوان بھی تھے، ان میں بوڑھے بھی تھے، ان کے اندر دودھ پیتے بچے بھی تھے۔ اور کفار مکہ نے ایک بڑا سا میٹنگ کیا، ایک بڑا سا مجمع بیٹھایا اور وہ علن اعلان کر دیا کہ محمد کے دین کو بائیکاٹ کر دیا جائے اور اس سے لین و دین، خرید و فروخت، ساز و سامان، ہر چیز کو بند کر دیا جائے، حتیٰ کہ ان سے بات بھی نہ کیا جائے۔ اب جو ہے جتنے بھی آدمی مسلمان ہوئے تھے سارے کے سارے پریشان حال ہیں، انہیں نہ کوئی کھانے کو دے رہا ہے، نہ ان سے کوئی باتیں کر رہا ہے، نہ ان سے اور کوئی چیز کوئی خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں ابھی تک یہ بات لکھی ہوئی ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کہ مسلمانوں نے درختوں کے پتے کو چبا چبا کر اپنی زندگیوں کو گزارا، یا درختوں کے پتے کو بھی ختم کر دیے۔ والو، اگر تم محمد کے دین کا انکار کر دو گے، اگر تم محمد کے دین کا بائیکاٹ کر دو گے، تم پر سے ساری پابندیاں ہٹا لی جائے گی، تم پر جو ظلم و تشدد ڈھایا جا رہا ہے، تم پر جو مصیبتوں کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، اگر تم محمد کے دین کو ٹھکرا دو گے، اگر تم محمد کے دین سے اپنا منہ کو پھیر دو گے تو تم پر سے یہ ساری چیزوں کو ہٹا لیا جائے گا۔ تو ذرا جواب بھی سنیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ مسلمان ہم اور آپ کے جیسے چند ٹکوں پر بکنے والے نہیں ہیں، وہ مسلمان ہم جیسے مسلمانوں کی طرح چند بوٹیوں کے لقمے پر بکنے والے نہیں تھے۔ وہ کہتا ہے، اے ابو جہل سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، ہم اقرار محمد کر چکے ہیں اور فیضیاب محمد سے سراپا ہو چکے ہیں، ہم پر اصرار محمد واجب ہو چکا ہے، لہذا ہم آگ کے انگاروں پر سو سکتے ہیں، پہاڑ کے چٹانوں سے ٹکرا سکتے ہیں، لیکن محمد کے دین کا بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پتہ چلا مسجدوں میں نماز ہو رہی ہے یا ڈی جے پہ ناچ رہا ہے۔ ان کے اندر سب سے معصوم چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ، وہ بلکتے ہوئے اپنی ماں کے گود میں آنکھوں کو کھولتا ہے، وہ ماں کو کہتا ہے، ماں مجھے دودھ پلا دو ورنہ میں بھوک سے مر جاؤں گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قربان جائیے اس ماں پر، وہ اپنے بچوں کو روتا ہوا دیکھ کر کے اپنے سروں کو زمین پر پٹکنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے، چھوڑو مجھے، میں خود اپنے بچوں سے پہلے مر جانا چاہتی ہوں۔ تب جا کر کے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 2250 یا 22.5 لاکھ مربع میل پر حکم فرمایا۔ آج ہم اور آپ کے طرح نہیں، چرسیا بھانگ پی کر کے رات بھر ڈی جے میں ناچ کر کے فجر کی نماز کو قضا کر کے سو گئے اور اپنے آپ میں کہتے ہم محمدی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ پر صرف مسلمان کا لیبل لگا ہوا ہے۔ جس طریقے سے کوئی جو ہے فیبرک کے اندر ایسپورٹ کا لیول لگا دینے سے وہ ایسپورٹ کا مال نہیں کہنا جا سکتا، وہ جو ہے مال کارخانے کا کہلائے گا، اسی طریقے سے آپ اپنے نام مسلمانی نام رکھ کر کے مسلمان نہیں کہلا سکتے، آپ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہو سکتے۔ میں شروع میں ایک حدیث پاک جو پڑھا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا اس پر جنت واجب ہو جائے۔ یہی پڑھا تھا نا،
یہ کس نے فرمایا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ذرا غور کریں کہ صرف لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھ لینے سے کوئی کام نہیں ہو جاتا ہے، دل کی عمیق گہرائیوں سے پڑھنا پڑتا ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ ایمان کے اندر داخل ہو گیا، اور ایمان کا سب سے بڑا جز، سب سے بڑا حصہ نماز ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنے ایمان کو بچایا، اور جس نے نماز کو چھوڑا، جس نے نماز کو ضائع کیا، جس نے نماز سے منہ موڑا، گویا کہ اس نے اپنے ایمان کو ختم کر دیا۔ کیوں؟ کہ ہر جگہ جو ہے نماز مسلمانوں کا شان بتاتا ہے۔ ایمان کی سب سے پہلی علامت نماز ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جو بھی ضروریات پیش آیا کرتا تھا، جو چیزیں بھی مانگنا پڑتا تھا، وہ اللہ کے سامنے مانگا کرتا تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو شخص اللہ سے مانگنے کا عادی ہو جائے، جو شخص اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا عادی ہو جائے، وہ شخص کبھی بھی کسی غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے بارگاہ میں جو ہے عاجز اور انکساری کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔